234 اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو جو وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آیت 235 اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کے نکاح کا ارادہ اشارے کنائے سے ظاہر کرو، دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے لیکن ان سے پوشیدہ وعدہ نہ لو مگر یہ کہ تم کوئی مناسب بات کہو، اور نکاح کا عزم نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا بہت بربار ہے۔ آیت 236 اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ ان کے لیے مہر مقرر کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن ان کو کچھ دے دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگدست اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ آیت 237 اور اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دی اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس مقررہ مہر کا آدھا دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورت معاف کر دے وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے، اور معاف کرنا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ آیت 238 نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے عاجزی سے کھڑے ہو۔ آیت 239 اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو نماز پڑھو پیدل سوار، پھر جب میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ آیت 240 اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کے لیے وصیت ہے کہ اپنی بیویوں کو 1 سال تک نفقہ دیا جائے بغیر نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے بارے میں جو مناسب کریں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت 241 اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے مناسب خرچ ہے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ آیت 242 اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ 243 کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت 244 اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جانے والا ہے۔ آیت 245 کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت 246 کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد تھے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ نبی نے کہا کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم لڑو ہی نہ؟ وہ بولے اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم اپنے گھروں اور اپنی اولاد سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ لڑے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت 247 اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور اسے تو مال کی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جانے والا ہے۔ آیت 248 اور ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، اور موسیٰ اور ہارون کے خاندان کا چھوڑا ہوا سامان ہے، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ آیت 249 پھر جب طالوت لشکر لے کر نکلا تو کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، پس جو اس سے پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے گا وہ میرا ہے سوائے اس کے جو ایک چلو ہاتھ سے پی لے۔ پس ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے پی لیا۔ پھر جب وہ اور ایمان والے لوگ اس نہر سے پار ہو گئے تو کچھ لوگوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا
بہت بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح پائی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت 250۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما۔